بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی خوبی کا احساس کئی بار تکبر کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور تکبر ایک ایسی آگ ہے جس میں اچھائی برائی سب بھسم ہو جاتی ہے۔ بس حیا اور عجز اچھے وصف ہیں، یہ ساتھ ہوں تو نہ اچھائی تکبر بنتی ہے اور نہ برائی لے ڈوبتی ہے۔ محبت بذات خود کوئی شے یا وجود نہیں، یہ پیدا اور بیدار کی جاتی ہے اور پھر اسے برقرار رکھا جاتا ہے۔ اس کی پرورش ایک ایسے پھولوں کے پودے کی مانند ہے جسے مالی زمین میں تیار کر کے بیج سے اگاتا ہے اور پھر پھول کے لیے باقاعدہ اس کی نگہداشت کرتا ہے۔ سیلف میڈ آدمی کی آتش بازی احساس کمتری کی تیلی سے سلگتی ہے اور مسالہ ختم ہونے کے بعد بھی شعلے جھاڑتی رہتی ہے۔ مسٹر سیلف زندگی میں اتنی ٹھوکریں، کشمکش، مشکلات، زیادتی، دھاندلی، نکتہ چینی سہ سکتا ہے کہ اس ٹین کے کنستر یعنی ٹین ڈبے میں چبھ پڑ جاتے ہیں، جیسے وہ اونچے پہاڑ کے پتھروں سے ٹکراتا آیا ہو۔ مرد کے دل میں بڑی رغبت ہوتی ہے عورت کے لیے، اور اگر عورت پیاری ہو تو 7 برس کے لڑکے سے لے کر 70 برس کے بڈھے کا دماغ ہل جاتا ہے۔ بحث کرنا جاہلوں کا کام ہے، بال کی کھال نکالنے سے کیا حاصل؟ میری بلا سے آپ چاہے کچھ سمجھتے ہوں، مجھے اپنے نظریوں پر شکوک نہیں ہونے چاہیے۔ آپ اگر دنیا کو چپٹا سمجھتے ہیں تو آپ کی مرضی۔ میں جانتا ہوں کہ صرف انسان ساکت ہے، کائنات کی باقی تمام اشیاء متحرک ہیں، کیونکہ انسان مطلوب ہے اور باقی ہر شے طالب۔ افسوس، انسان نے اپنے آپ کو مطلوب کی جگہ سے ہٹا کر طالب بنا لیا ہے، اسی لیے گردش میں ہے، ورنہ وہ اس طرح دیوانے پن کا شکار نہ ہوتا اور اب تک اللہ کی رضا کو پا لیتا۔ لڑکیوں نے پوچھا، اماں آپ اس عمر میں پہنچ کر بھی اتنی خوبصورت نظر آتی ہیں، تو آپ کون سا میک اپ استعمال کرتی ہیں؟ کہنے لگیں، میں ہونٹوں پر سچائی کی سرخی لگاتی ہوں، آواز میں دعا کے الفاظ استعمال کرتی ہوں، آنکھوں میں ترس اور شفقت کا سرما ڈالتی ہوں، ہاتھوں پر خیرات کا لوشن استعمال کرتی ہوں، جسم اور اپنے فگر کے لیے صداقت اور راستی استعمال میں لاتی ہوں، اور دل کے لیے محبت کی ٹانک استعمال کرتی ہوں، اور اب میں آپ کے سامنے ہوں۔ ہر شخص اپنے محبوب کی انگلی پکڑ کر اسے اپنے ماضی کی سیر کروانا چاہتا ہے۔ وہ زمانہ ختم ہو گیا جب مرد اپنے بھوکے بچے کے لیے موت سے خوف زدہ ہو کر چوری کرتے تھے، اب لوگ محبت کی وجہ سے اپنے کسی پیارے کی خواہش پوری کرنے کے لیے چور بنتے ہیں۔ ہر انسان کمزور لمحوں میں خود ترسی کا شکار رہتا ہے۔ انسان اپنی وحدت کی تلاش میں ہے، اور وہ اپنی وحدت کو اس لیے تلاش نہیں کر سکتا کہ وہ ساری زندگی آرزوؤں کے جنگل میں سے گزرتا ہے۔ آرزوؤں کے جنگل کی سرشت کا یہ عالم ہے جیسے ایک آئینہ ٹوٹ کر ہر ٹکڑے میں ایک ہی عکس دینے لگے۔ پرانے دنوں کو یاد نہیں کرتے سر جی، نئے دنوں میں گھن لگ جاتا ہے۔ راہبری پر ایمان رکھنے والے اگر ڈوب بھی جائیں تو بزدل نہیں کہلاتے۔ ہمدردی کی توقع محبت کی توقع سے بھی زیادہ ظالم ہوتی ہے۔ یہ ایسی پن چکی ہے جس کا میٹھا پانی بغیر انسانی قوت کے نکلتا ہی نہیں۔ یہ محبت کی طرح خود رو چشمہ نہیں ہوتا۔ روح کو محبت صرف اس وقت ہوتی ہے جب انسانوں کی نفسیات ایک دوسرے کی تلاش میں نکلتی ہے۔ ایسی صورت میں نہ وصل میں بوریت ہوتی ہے، نہ ہجر میں اشتیاق۔
انسان جب تک چاہے جانے کی آرزو رکھتا ہے وہ کبھی آزاد نہیں ہو سکتا۔ کبھی کبھی کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی، بس یوں ہی انسان زندگی کے پہیے میں ریشم کے تھان کی طرح الجھتا چلا جاتا ہے۔ توقعات کا بھی عجیب مسئلہ ہے، یہ چوری چوری اگنے والی فصل ہے، ایک بیج سے اس کی ساری کیاری بھر جاتی ہے۔ انسان کو لگتا ہے کہ ہمیں کوئی توقع نہیں، اور اندر ہی اندر کئی توقعات وابستہ ہو جاتی ہیں۔ کتابوں سے محبت کرنے والے عموماً اس قدر سنجیدہ ہو جاتے ہیں کہ مزاح مکمل طور پر ان کی زندگی سے نکل جاتا ہے، اور وہ لمبا جبہ پہن کر سارا وقت پڑھے ہوئے نظریات کی لاٹھی سے دوسروں کی پٹائی میں مصروف رہتے ہیں۔ محبت کا دماغ میں وہی وقوف ہے جہاں عادت، نشہ، اکساہٹ اور لذت کا مقام ہے۔ خوبی وہ چیز ہے جس پر انسان خود اعتماد کرتا ہے، جس کی وجہ سے دوسرے لوگ اس کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں، لیکن رفتہ رفتہ یہ خوبی اس کی اصلی اچھائیوں کو کھانے لگتی ہے۔ اسی خوبی کی وجہ سے اس میں تکبر پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر رفتہ رفتہ اس خوبی کے باعث وہ انسانیت سے گرنے لگتا ہے۔ فرد، قومیں سب اپنی خوبیوں کی وجہ سے تباہ ہوتی ہیں۔ رشتے اور شیشے میں ایک خوبی سانجھی ہے کہ یہ اندر ہی اندر اپنے ہی تناؤ، اپنے ہی بوجھ، اپنی ہی سردی یا گرمی سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ یہ وہ دین ہے جو خاص طور پر بہن، بیوی، بیٹی اور ماں کے لیے خصوصی پیکیجز کے ساتھ آیا۔ اس دین سے پہلے بیوی کو جو باندھی تھی وفا بنا دیا، بہن کو جو بوجھ تھی عزت بنا دیا، بیٹی جو زحمت سمجھی جاتی تھی رحمت بنا دیا، ماں محض نام نہاد غیرت تھی قدموں تلے جنت رکھ دی۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں غالباً عورت دین اسلام کی سب سے زیادہ احسان مند ہے۔ محبت میں ناکام ہو کر عموماً عورت کے دل سے جسم کی حرمت، عصمت اور عزت کا تصور جاتا رہتا ہے۔ عورت کی خوبصورتی حیرت کا ایک لمحہ ہے جس میں مرد قید ہو جاتا ہے۔ ابلیس نے دعویٰ کر رکھا ہے، میں تیری مخلوق کو تیری رحمت سے مایوس کروں گا، نا امید مایوس لوگ میرے گروہ میں داخل ہوں گے۔ اللہ جانتا ہے کہ اس کے چاہنے والوں کا اغوا ممکن نہیں، وہ کنویں میں لٹکائے جائیں، صلیب پر لٹکیں، وہ مایوس نہیں ہوں گے۔ یقین کر لو رزق حرام ہی سے ہماری آنے والی نسلوں کو پاگل پن وراثت میں ملتا ہے۔ اکثر اوقات سچ کڑوا نہیں ہوتا، سچ بولنے کا انداز کڑوا ہوتا ہے۔ ہم سچ بولنے کے ساتھ ساتھ دراصل دوسرے کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں، اور توقع رکھتے ہیں کہ ہماری ذلیل کرنے کی حرکت کو صرف سچ ہی سمجھا جائے۔ جو آدمی اپنے کھانے میں سے کسی کو کھلاتا ہے وہ اپنا کھانا پاک کر لیتا ہے۔ بڑے بڑے انبیاء کرام، کتب، اولیاء کا یہی مسلک ہے۔ بڑے درخت پھل زیادہ نہیں دیتے، سایہ زیادہ دیتے ہیں۔ محبت میں مرد مشرک ہے اور عورت موحد۔ عورت ایک ہی خدا کو دل میں سجائے اس کو پوجتی ہے، جبکہ مرد چھوٹی چھوٹی بے شمار مورتیوں کو پوجتا ہے۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل اردو کوٹس اینڈ سٹوریز سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ شکریہ۔